اندھیرا گھر ایک ایسا ناول ہے جس میں پہلے تو تربیہ کی سچویشن دیکھنے کو ملتی ہے، خوشحالی ہے، پراسپیرٹی ہے، لوگ متمول ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ متمول ہیں، مالدار ہیں، اور ان کے گھر میں بالکل ٹریجڈی کی سچویشن دیکھنے کو نہیں ملتی۔ جس طرح سے جو ہے وہ سرد ویران اندھیرا گھر کا پروٹیگنسٹ ہے، پروٹیگنسٹ کی بیٹی کی سالگرہ کے موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچویشن وہ نہیں رہی، صورتحال وہ نہیں رہی، حالات و واقعات وہ نہیں رہے جو آغاز میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سومور میں مادام واجد یوجینی کے والد کے حالات و واقعات، خاص طور سے اقتصادی حالات تو بہت اچھے ہیں، لیکن ان کا بھائی جو پیرس میں رہتا ہے، ان کے بھائی کے حالات مادام واجد یوجینی کی سالگرہ کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ وہ حالات بالکل مخدوش ہیں، حالات بالکل بے قابو ہیں، اور وہ مقروض ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے شارل کو اپنے بھائی کی طرف بھیج دیا ہے۔ پیرس سے وہ سومور میں آ گیا ہے، اور اس نے ایک بہت ہی خط لکھا ہے، اور اس خط کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دل گرفتہ کر دینے والا خط ہے، وہ رلا دینے والا خط ہے۔ اور پھر موسیو گرامے کو اس کا بھائی گیوم گرامے جو خط لکھتا ہے، اس کے خط کے متن سے پتہ چلتا ہے کہ سچویشن جیسی لوگوں کے ذہن میں تھی، جیسے سومور کے لوگ اندازے لگاتے تھے، سچویشن جو ہے وہ ویسی ہے نہیں ہے کس طرح کی لوگ سمجھ رہے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اب شارل بھی ان کے گھر میں آ گیا ہے، تو شارل تو گھر میں آ گیا ہے، لیکن موسیو گرامے نے جو خط پڑھا ہے، خط پڑھنے کے بعد شارل کے بارے میں اس کی رائے بدل چکی ہے۔ ہمیں اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ المیہ کی کیفیت نے جنم لے لیا ہے، طرب کی کیفیت تھی، تربیہ صورتحال تھی، تربیہ صورتحال آہستہ آہستہ المیہ میں ٹریجڈی میں بدل رہی ہے، اور اس ٹریجڈی کی طرف ہمیں اس وقت جانے کا اتفاق ہوتا ہے، یا اس ٹریجڈی کا ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب موسیو گرامے کے بھائی گیوم گرامے کا خط آتا ہے شارل کے سومور میں پہنچنے کے فوری بعد، اور اس خط کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ المیہ کی سچویشن کے بعد اب تربیہ کی سچویشن کے بعد اب المیہ کی سچویشن شروع ہو چکی ہے۔ اور جو کچھ پہل ناول کے اندر تھا، یعنی ناول کے ذریعے فی الاصل سوسائٹی کو دکھایا گیا ہے، سوسائٹی میں رہنے بسنے والے لوگوں کے بیہیویئرز کو دکھایا گیا ہے، ان کے طرز فکر کو دکھایا گیا ہے، ان کی ریچولز کو دکھایا گیا ہے، ان کے بلیفز کو دکھایا گیا ہے، ان کی ویلیوز کو دکھایا گیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ سب کچھ پہلے تو اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن بعد میں صورتحال المیہ کی شکل اختیار کرتی ہوئی، ٹریجڈی کی شکل اختیار کرتی ہوئی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی وہ جو طرب ناکی تھی، وہ جو خوشی کی فضا تھی، وہ بالکل اور صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور وہ طرب ناکی جو ہے اب الم ناکی میں بدل رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے۔ اس شکستہ پتھریلی دیوار کے ساتھ ساتھ کلی جالی کے کام کی باڑھ تھی، فصیل نما باڑھ تھی، جو پرانی ہو جانے کے سبب سے بڑی تیزی سے ٹوٹتی چلی جا رہی تھی، اور بہت سی
خود رو بیلوں نے بڑھ کر اسے ڈھانپ لیا تھا۔ باغ میں جانے کے لیے جو لکڑی کا دروازہ تھا اس کے دونوں طرف سیب کے 2 درخت تھے جنہیں پالا مار گیا تھا، یعنی سردی مار گئی تھی، اور جن کی بال کھائی ہوئی شاخیں دروازے پر پھیلی تھی۔ باغ میں بجری کی 3 پگڈنڈیاں تھیں جن کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں لگائی گئی تھیں، اور بیچ بیچ میں ایک حاشیہ سا تھا۔ باغ کے آخر میں فصیلوں کے نیچے نیبو کے درختوں کا جھنڈ تھا، اور ایک قطار رس بھری کے پودوں کی تھی۔ باغ کا جو حصہ مکان کے قریب تھا وہاں اخروٹ کا ایک زبردست پیڑ کھڑا تھا جس نے ٹن ساز کے خاص کمرے کو اپنی لمبی چوڑی ڈالیوں سے ڈھک رکھا تھا۔ اب یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ وسیع و عریض وہ گھر ہے، اور اس گھر کے اندر جو پیڑ پودے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ موسم کی مناسبت سے ان کی کیفیت کیا ہے وہ بھی دکھا دی گئی ہے کہ وہ پیڑ پودے پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہیں۔ اور یہ رائٹر کی یعنی بالزا کی قوت مشاہدہ ہے، بلکہ قوت مشاہدہ کے ساتھ اس کی باریک بینی ہے۔ وہ زبردست قوت مشاہدہ کا مالک ہے۔ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس چیز کو اپنے حافظے کا حصہ بنا لیتا ہے، اور پھر ایک خاص ترتیب کے ساتھ ان کو دکھاتا چلا جاتا ہے۔ کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ چیزوں کی ترتیب الٹ دینے کی ضرورت تھی۔ موسم خزاں کی ایسی لطیف اور چمکیلی صبح دریائے توار کے کنارے والے علاقوں سے مخصوص ہے۔ دھند کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ پچھلی رات کے ہلکے سے کہرے کے آثار آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے تھے، اور سورج کی دھیمی دھیمی کرنیں اس عجیب و غریب منظر پر، قدیم فصیلوں پر، ہری ہری جھاڑیوں پر، باغ اور صحن پر پڑ رہی تھی۔ اب موسم خزاں ہے، بہار کا موسم نہیں ہے۔ یہ ایسی لطیف اور چمکیلی صبح دریائے توار کے کنارے، اب سومور میں ایک دریا ہے، اس دریا کا نام توار ہے، دریائے توار کے کنارے والے علاقوں سے مخصوص ہے۔ دھند کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ پچھلی رات کے ہلکے سے کہرے کے آثار آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے تھے، اور سورج کی دھیمی دھیمی کرنیں اس عجیب و غریب منظر پر، قدیم فصیلوں پر، ہری ہری جھاڑیوں پر، باغ اور صحن پر پڑ رہی تھی۔ یہ رائٹر کی قوت مشاہدہ ہے، رائٹر کی آبزرویشن ہے۔ وہ اپنی آبزرویشن سے یہ بھی دکھا رہا ہے کہ موسم کون سا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بہار کا موسم نہیں ہے، سومور میں خزاں کا موسم ہے۔ یہ تمام چیزیں یوجینی ایک زمانے سے دیکھتی چلی آئی تھی۔ یوجینی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، موسیو گرامے کی بیٹی ہے، اور موسیو گرامے کی بیٹی کے اب یہ سالگرہ کے بعد کے حالات و واقعات ہیں جن کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یوجینی ایک زمانے سے دیکھتی چلی آئی تھی، لیکن آج اسے ان سب میں ایک نیا حسن معلوم ہو رہا تھا۔ یعنی مادام بازل یوجینی کے اندر ایک تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے، اور وہ محبت نے پیدا کی ہے تبدیلی اس کے اندر، اور اس کو محبت کس سے ہو رہی ہے؟ شارل سے، اپنے کزن سے، جو موسیو گرامے کے بھائی گیوم گرامے کا بیٹا ہے، اور اس کا نام شارل ہے۔ شارل فرانس کے شہر پیرس سے سومور میں آیا ہے، اور سومور میں آنے کے بعد جب مادام بازل یوجینی اپنے کزن کو دیکھتی ہے، شارل کو، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت کا پودا جو ہے وہ پنپنا شروع ہوتا ہے۔ باہر کی دنیا کو سورج کی کرنوں سے منور ہوتے دیکھ کر اس کے دماغ میں بہت سے خیال آنے لگے۔ یعنی باہر کی دنیا منور ہے، کرنوں سے منور ہے، روشن ہے، تو جیسے باہر کی دنیا کرنوں سے منور ہے،
वैसे ही वासल यूजीनी के दिल के अंदर भी रोशनी हो रही है। एक नई और मौहूम सी नाकाबिले बयान खुशी उसके तन बदन में सरायत कर गई। यानी अब उसको एक हल्की सी खुशी का एहसास भी हो रहा है और उसकी रूह तक को घेर लिया है उस खुशी ने। उसकी मिसाल कुछ ऐसी थी जैसे इस मादी दुनिया में अकेला चमकीला बादल किसी चीज को अपनी लपेट में ले ले। ये अजीब बाग, पुरानी दीवारें और उसकी छोटी सी दुनिया की हर चीज उसके साथ साथ उस नए तजुर्बे का लुत्फ लेती मालूम हो रही थी। उसे ये महसूस हो रहा था कि जैसे बाहर की चीजें भी उसके दिल की तरह लुत्फ से भर रही हैं। खारजी मनाजिर उसकी दिली कैफियत से पूरी तरह मुताबिकत कर रहे थे। यानी बाहर की दुनिया उसे यूं महसूस हो रही थी जैसे उसके अंदर की दुनिया के साथ लगा खा रही है। धूप दीवार पर खिसकते फरन की झाड़ी तक जा पहुंची, जिसके पत्ते और डालियां कबूतर के रंग बिरंगे सीने की तरह चमकने लगे। जिसके पत्ते और डालियां कबूतर के रंग बिरंगे सीने की तरह चमकने लगी और यूजीनी का मुस्तकबिल जगमगाती उम्मीदों से रोशन हो गया। अब उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो चुकी है और उस मोहब्बत ने हर चीज को जगमगा दिया है, उसके अंदर उम्मीदें पैदा करती हैं। आज से दीवार का ये हिस्सा, उसके ऊपर उगे हुए जर्द और नीले फूल और सूखी सी घास उसकी नजर में एक हसीन मंजर बन गए और ऐसी यादें ताजा करने लगे जिनमें बचपन की यादों की सी सारी दिलकशी मौजूद थी। अब उसे एक कई लिहाज से उसे हर चीज में एक ताजगी का एहसास हो रहा है और हर चीज उसे दिलकश महसूस हो रही है। उसके दिल को खींच रही है हर चीज, हर मंजर उसे हसीन महसूस हो रहा है और बचपन की हसीन यादों की तरह अब उसे हर चीज अच्छी महसूस हो रही है। वो अपने ख्यालों में महव बैठी रही। जाहिर है जब मोहब्बत पैदा होती है तो इंसान मुख्तलिफ ख़यालात उसके इंसान के ज़हन में गर्दिश करते हैं। वो मुख्तलिफ ख़यालों में महव होता है, खो जाता है। वो भी यानी वासल यूजीनी भी वो अपने ख़यालात में महव बैठी रही। पत्तियों के ज़मीन पर गिरने की सरसराहट और सहन के अंदर आती हुई आवाज़ बाज़गश्त लड़की को अपने पोशीदा सवालात का जवाब मालूम हो रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था वाकई उसकी मोहब्बत जो है वो सच्ची है। लेकिन उसकी मोहब्बत तो सच्ची थी, आगे चलकर क्या होने वाला है उसके उसकी जो तरब की कैफियत है, वाजल यूजीनी के दिल में जो खुशी की कैफियत पैदा हुई है, जिन उम्मीदों ने जन्म लिया है, आगे चलकर जो है वो कोई और ही रुख इख्तियार करने वाली हैं। उस हालत में वो खिड़की के पास सारा दिन भी बैठी रहती तो उसे वक्त गुजरने का एहसास ना होता। लेकिन उनके अलावा और ख्यालात भी उसकी रूह में उमड़ रहे थे। वो बार बार उठकर आईने के सामने खड़ी हो जाती और अपने ऊपर नजर डालती। न उसकी हालत पहले ही ऐसी थी जैसे कोई ईमानदार इंशा बर्दाश्त अपनी तहरीर को बड़ी बारीक बीनी से जांचे, नुक्ताचीनी करे और उसकी खामियों पर अपने आप को बुरा भला कहे। बिल्कुल जाहिर है कि मोहब्बत में तो इंसान जो है वो किसी भी चीज़ को उस तरह से नहीं देखता जिस तरह से उसको देखना चाहिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता, वो सवाल नहीं करता कि ये जो मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो गई है, अगर ये मोहब्बत मुझे ना मिली तो क्या होगा। यानी वो अपनी खामियों पर नुक्ताचीनी करता ही नहीं है। वो नुक्ताचीनी करे और उसकी खामियों पर अपने आप को बुरा भला कहे,
اسے ہر چیز میں خوبی نظر آتی ہے، حسن نظر آتا ہے، روشنی نظر آتی ہے، امید نظر آتی ہے، اسے کہیں بھی جو ہے وہ مایوسی نظر نہیں آتی، اسے جو ہے وہ امید نظر آتی ہے، روشنی نظر آتی ہے۔ جہاں تک خوبصورتی کا تعلق ہے میں اس کے جوڑ کی نہیں۔ اب وہ کمپیریزن کر رہی ہے، تقابل کر رہی ہے اپنی بیوٹی کا شارل کی بیوٹی کے ساتھ، اور وہ اپنے کو کمتر محسوس کر رہی ہے۔ یوجینی اپنی منگیتر مزاجی میں یہ بات سوچ رہی تھی، اور یہ خیال اس کے لیے بہت روح فرسا تھا۔ بیچاری بچی اپنے ساتھ انصاف نہ کر رہی تھی، لیکن دراصل اس قسم کا انکسار بلکہ خوف تو محبت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یعنی اب اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ شارل اپنے مزاج میں کیسا ہے، کیا وہ بھی یوجینی سے محبت کر رہا ہے۔ اس کے اندر جو ہے ظاہر ہے کہ یوجینی بیچاری ایک بچی ہے اور وہ اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہی تھی، لیکن دراصل اس قسم کا انکسار، اس قسم کی منکسر مزاجی، اس قسم کا ہمبلنس، بلکہ خوف تو محبت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یوجینی کے حسن میں ایک توانائی تھی جو نچلے متوسط درجے کی عورتوں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ حسن اور حسن کی ایک طاقت، ایک توانائی تھی، اور اس میں اب یہاں کلاس کو بھی دکھا دیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نچلے متوسط درجے سے تھا، اور یوجینی کے حسن میں جو طاقت تھی، ایک توانائی تھی جو نچلے متوسط درجے کی عورتوں میں اکثر پائی جاتی ہے، اور اس میں لطافت کی قدرے کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس وینس جیسے حسن میں عیسوی جذبات کی پاکیزگی اور خوبصورتی نے چار چاند لگا تھے، اور یہ جذبہ عورت میں ایسا وقار پیدا کر دیتا ہے جس سے قدیم زمانے کے بت تراش نا واقف تھے۔ اس کا سر بہت بڑا تھا، اس کی پیشانی کے مردانہ لیکن نازک خطوط فیڈیاس کے بنائے ہوئے جوپیٹر کی یاد دلاتے تھے۔ اب رائٹر یہ بتا رہا ہے کہ ایک بڑا جو آرٹسٹ ہے اس کے بنائے ہوئے فن پاروں کی یاد دلا رہے تھے، اس کے نازک خطوط، اس کی پاکیزگی، اس کی پاکیزہ زندگی اس کی صاف بھوری آنکھوں میں جھلکتی تھی۔ اب وہ غیر محسوس طریقے سے اس کی رنگت بھی بتا رہا ہے، اس کا طرز احساس بھی بتا رہا ہے کہ یعنی وہ کیا سوچ رہی ہے اور اس میں کیا تبدیلی آئی ہے، اور پھر جب وہ تقابل کر رہی ہے اپنا شارل کے ساتھ اور اپنے کو خوبصورتی میں اسے کم تر محسوس کر رہی ہے، تو رائٹر نے یہ بھی دکھا دیا ہے کہ وہ کم سن ہے، انوسینٹ ہے، معصوم ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ نچلے متوسط درجے کی عورتوں میں جو خوبصورتی پائی جاتی ہے وہ اس میں اس خوبصورتی کی طاقت موجود ہے، لیکن اگر کمی ہے کسی چیز کی قدرے تو وہ لطافت کی ہے، لطیف احساسات کی ہے۔ بہرحال اس کی پاکیزہ زندگی اس کی صاف بھوری آنکھوں میں جھلکتی تھی۔ ایک زمانے میں اس پر چیچک کا حملہ ہو چکا تھا جو اتنا معمولی تھا کہ اس نے بیضوی چہرے اور ناک نقشے پر کسی قسم کا داغ نہیں چھوڑا تھا، لیکن اس نے جلد کی تازگی اور سفید رنگت کو کسی قدر دھندلا کر دیا تھا، اور اس کی نزاکت اور چکنے پن میں قدرے کرختگی پیدا ہو گئی تھی۔ اب یہ رائٹر کا کمال ہے کہ وہ کس طرح سے وہ اس کی فزیکل اپیرنس کے ایک ایک خطوط کو دکھا رہا ہے۔ اس کے باوجود اس کی جلد اب بھی اتنی نفیس اس کے باوجود اس کی جلد اب بھی اتنی نفیس اور عمدہ تھی کہ ماں کے ملائم بوسے کا اس کے گال پر تھوڑی دیر کے لیے ہلکا سا نشان ابھرتا تھا،
اس کی ناک غالباً کچھ بڑی تھی، لیکن منہ سے جو رحم دلی اور شفقت ظاہر ہوتی تھی اس میں کسی طرح کی کمی نہ آتی تھی۔ سرخ سرخ ہونٹوں کے اوپر روئی کی ایک باریک سی لکیر تھی، گردن بڑی نازک اور گول، بند گلے کے لباس کے باوجود جسم کے خطوط میں وہ جاذبیت کہ آدمی دیکھتا رہ جائے۔ یعنی اس میں جاذبیت کو دکھایا گیا ہے، کشش کو دکھایا گیا ہے، خوبصورتی کو دکھایا گیا ہے۔ کیچک کے حملے کے باوجود اس میں وہ نزاکت بھی ہے، اس میں درختگی بھی نہیں ہے، اس میں چکنا پن بھی ہے، اس کی جلد اتنی نفیس اور عمدہ تھی، اس کے باوجود کہ اس پر چیچک کا حملہ ہو چکا تھا کہ ماں کے ملائم بوسے کا اس کے گال پر تھوڑی دیر کے لیے ہلکا سا نشان ابھر آتا، یعنی جب اس کی ماں یعنی یوجینی کا ماں اس کے رخسار پر بوسہ دیتی تو اس کا ہلکا سا نشان ابھر آتا۔ بہرحال اس میں شک نہیں کہ اس میں لطافت نہ تھی جو بناؤ سنگار سے پیدا ہوتی، یعنی وہ لطافت جسے لطیف کہتے ہیں، جو نرم جو ہے سے ہے، لطافت نہیں تھی اس میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قدر کثافت تھی، کھردرا پن تھا۔ اچھا خیر، رائٹر نے یہ بھی بتا دیا کہ جو بناؤ سنگار سے پیدا ہوتی ہے، قد لمبا تو ضرور تھا لیکن بدن پھرتیلا نہیں بلکہ مضبوط تھا۔ بہرحال اہل نظر کے لیے اس میں بھی ایک دلکشی تھی۔ یوجینی لمبی تھی اور ساتھ ہی جسم گٹھیلا تھا، اور ساتھ ہی جسم گٹھیلا تھا، گندا ہوا جسم تھا۔ اس میں وہ خوبصورتی نہ تھی جس کی عام لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے خوبصورت ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ یعنی رائٹر کا کہنا یہ ہے کہ وہ خوبصورت تھی، لیکن اس کی بیوٹی، اس کی خوبصورتی ایسی نہیں تھی کہ جس طرح سے عام لوگ کسی عام بیوٹی کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کا حسن کچھ اس قسم کا تھا کہ فنکار ہی اس کے لطف سے اندوز ہو سکتے تھے، یعنی ایک آرٹسٹ ہی اس کے حسن کو محسوس کر سکتا تھا، اسے لطف لے سکتا تھا اور اس کو بیان کر سکتا تھا۔ اگر کوئی مصور کسی ایسی ہستی کی تلاش میں ہوتا جو روحانی بلندی حاصل کر چکی ہو، یا نسوانی چہروں میں وہ حسن ڈھونڈ رہا ہوتا جس کا خواب رفائل نے دیکھا اور اپنے شاہکاروں میں تخلیق کیا۔ رفائل یعنی با افتخار منکسر مزاجی سے لبریز آنکھیں اور پاکیزہ نقشہ جو اکثر کسی فنکار کے وجدان کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن جو نیک اور مذہبی قسم کی زندگی گزارنے سے ہی میسر آتا اور محفوظ رہتا ہے۔ اب یہاں وہ کرسچینٹی کی طرف جو ہے وہ لے گیا ہے، اور اس نے دکھایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے کرسچینٹی کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی۔ منکسر مزاجی، لبریز آنکھیں، یعنی منکسر مزاجی سے بھری ہوئی آنکھیں، انکسار ہے اس کے اندر حلیمی کو دکھایا گیا ہے، اور پاکیزہ نقشہ جو ہے اس نے کہا ہے کہ پیدا ہوا ہے منکسر مزاجی سے، اور اس کی جو ہے منکسر مزاجی سے ہی بھرپور آنکھیں ہیں جو اکثر کسی فنکار کے وجدان کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن جو نیک اور مذہبی قسم کی زندگی گزارنے سے ہی میسر اور محفوظ رہتا ہے۔ اب اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ کرسچینٹی کے قریب ہے، اور اسی وجہ سے اس میں یہ ساری خوبیاں جو ہے وہ پیدا تھیں اور محفوظ تھیں۔ اگر کوئی مصور اس دھن میں ہوتا تو اسے فوراً یوجینی گرامے کے چہرے میں ایک غیر شعوری اور پیدائشی الوہیت محسوس ہوتی۔ اس کے پرسکون ابروؤں کے پس پردہ محبت کی ایک دنیا آباد تھی۔ یعنی مطلب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مذہب یہ نہیں کہتا کہ انسان کے اندر جو ہے جو لو کا جذبہ ہے وہ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ مذہب کی طرف اس کا رجحان ہے تو رائٹر نے یہ دکھایا ہے کہ محبت کا پودا اس کے من کی زمین میں ضرور پھوٹتا ہے۔ اس کے پرسکون ابروؤں کے پس پردہ محبت کی ایک دنیا آباد تھی، یعنی اس کا بھی ایک جہان آرزو تھا، اس کی بھی کچھ ڈیزائرز تھیں، اس کی بھی کچھ کلپنائیں تھیں،
ظاہر ہے جو نیچر نے انسان کے اندر ودیت کا رکھی ہے. اس کی آنکھوں، اچھا پھر اس کے بھی کچھ خواب تھے، اور خواب کہے کہ محبت کے خواب. اس کی آنکھوں اور پلکوں میں ایک ایسی عبودیت جھلکتی تھی کہ اس کی تشریح ناممکن ہوتی ہے. اس کی صورت سے ایسی طمانینت اور سکون جھلکتا تھا جسے خوشی کا اظہار بھی پراگندہ نہ کر سکتا تھا. جسے خوشی کا اظہار بھی جو ہے وہ مطلب جس میں مطلب ایسی کیفیت نہیں پیدا کر سکتا تھا جس کو آپ جو ہے وہ کراہت یا کثافت کی طرف جو ہے وہ لے جائیں. بالکل ایسا لگتا تھا جیسے، یا اس میں کوئی الجھن یا الجھاوا پیدا نہیں کر سکتا تھا خوشی کا اظہار. بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کسی ساکن جھیل میں کہیں دور سے آسمان کے برابر اونچے پہاڑوں کا دھندلا سا خاکہ نظر آ رہا. بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کسی ساکن جھیل میں، ایک ٹھہری ہوئی جھیل میں کہیں دور سے آسمان کے برابر اونچے پہاڑوں کا دھندلا سا خاکہ نظر آ رہا ہو. یوجینی کے نرم و نازک چہرے کی خوبصورتی ایک نہایت نفیس اور اد کھلے پھول کی سی تھی جس کے گرد روشنی منڈلاتی معلوم ہوتی ہے. اس کی شکل سے ایک باطنی سکون اور شرافت ٹپکتی تھی. یہی چیز دیکھنے والوں کا دل موہ لیتی تھی. اب وہ جو فزیکل اپیرنس ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر سکون ہے، اس کے اندر شرافت ہے، اور یہی جو ہے دیکھنے والوں کا دل موہ لیتی تھی، دل جیت لیتی تھی. یوجینی ابھی زندگی کے سہانے دور میں تھی کہ جب خوش فہمیوں کی کوئی حد نہیں ہوتی اور ایسی ایسی خوشیاں میسر آتی ہیں جن کا بعد میں سراغ تک نہیں ملتا. یعنی آگے کی زندگی کٹھن ہو جاتی ہے اور آگے کی زندگی میں جوخم بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا وہ آئینے میں اپنی صورت دیکھنے لگی. ابھی اس کے ذہن میں محبت کا خیال تک نہ آیا تھا. وہ بولی، وہ بھلا میرے بارے میں کیوں سوچنے لگے، میں بہت بدصورت ہوں. اب وہ تقابل کر رہی ہے شارل کے ساتھ، یعنی شارل بیوٹی میں بڑھ کر ہے مجھ سے اور میں اس سے کمتر ہوں. اور پھر وہ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ وہ میرے بارے میں بھلا کیوں کر سوچے گا یا سوچنا شروع کر دے گا. وہ اس لیے کہ میں تو بیوٹیفل نہیں ہوں، میں تو خوبصورت نہیں ہوں، میں تو بہت بدصورت ہوں. پھر اس نے اپنا دروازہ کھولا، دہلیز پر کھڑی ہو کر زینے پر سے جھکی اور گھر میں سے آتی ہوئی آوازوں کو سننے لگی. ابھی نہیں اٹھتے اس نے سوچا. اسے نانو کے چلنے پھرنے اور کھانسنے کی آواز سنائی دی. نانو آپ کو معلوم ہے ان کے گھر کی نوکرانی ہے. وہ کھانے کے کمرے میں جھاڑو لگا چکی تھی، باورچی خانے میں آگ جلا دی تھی، کتے کو زنجیر سے باندھ دیا تھا اور استبل میں جانوروں سے دوستوں کی طرح باتیں کر رہی تھی. کون؟ ان کے گھر کی ملازمہ نانو. یوجینی جلدی سے سیڑھیاں اتری اور نانو کی طرف بھاگی جو اس وقت گائے کا دودھ دھو رہی تھی. نانو، وہ چلائی، تم بڑی اچھی ہے. دیکھو بھائی کی کافی کے لیے ہمیں ملائی تو دو گی نا. اب چونکہ اس کے من میں محبت پیدا ہو چکی ہے یوجینی کے، اس لیے وہ نانو سے بالائی مانگ رہی ہے کہ شارل کی کافی کے لیے اس کو بالائی کی ضرورت. لیکن بی ابھی تو دودھ نکالا ہے، اتنی جلدی ملائی کہاں سے آ جائے گی؟ وہ کھل کھلا کر ہنستی. اب میں ملائی بنانے سے تو رہی، آپ کے بھائی اس قدر خوبصورت ہیں کہ کیا بتاؤں. آپ نے انہیں رات کا ریشمی گاؤن پہنے نہیں دیکھا، سارے میں سونے کا کام ہے. میں نے تو دیکھا ہے، وہ تو جو کپڑا پہنتے ہیں ایسا عمدہ ہوتا ہے جیسے پادری صاحب کا لبادہ بولیں تو لباس. نانو، تو پھر کیک ہی بنا لو. لیکن چولہا جلانے اور آٹا اور مکھن گرم کرنے کے لیے لکڑیاں کہاں سے ملے گی؟ نانو نے پوچھا. وہ گرامے کی وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے یوجینی اور اس کی ماں دونوں کی نظروں میں بڑی اہمیت رکھتی تھی. کیا آپ اپنے بھائی کی دعوت کے لیے مالک کو لوٹنا چاہتی ہیں؟
ان سے جلانے کے لیے لکڑی، مکھن اور آٹا مانگیے، وہ آپ کے والد ہیں، جائیے اور ان سے مانگیے، آپ کو شاید وہ دے دیں۔ وہ دیکھیے وہ آ رہے ہیں وہ رسد کا سامان دینے کے لیے۔ یعنی مطلب ایک ہوتی ہے طلب، ایک ہوتی ہے رسد۔ رسد یعنی آپ دیکھیں، طلب ہے ڈیمانڈ اور رسد ہے سپلائی، ٹھیک ہے؟ تو وہ رسد کا سامان دینے کے لیے وہ دیکھیے وہ آ رہے ہیں۔ اب یہاں پھر رائٹر نے ڈائلاگ سے، مکالموں سے کام لیا ہے، اور جو نانو ہے، نانو چونکہ آغاز سے اس کی وفادار ملازمہ ہے مادام وازل یوجینی کے والد موسیو گرامے کی، لہذا وہ اس کے لیے سوچ رہی ہے۔ اچھا، وہ رسد کا سامان دینے کے لیے وہ دیکھیے وہ آ رہے ہیں، یعنی جو سپلائی ہے وہ سامان دینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن یوجینی باغ کی طرف نکل بھاگی تھی کیونکہ چرچراتی ہوئی سیڑھیوں پر باپ کے قدموں کی چاپ سے وہ ڈر گئی تھی۔ اسے ایسی خوشی کا احساس ہو رہا تھا جو دوسروں کی نگاہ سے بچنا چاہتی۔ یہ وہ خوشی ہے جو ہمارے خیال میں، اور یہ خیال کچھ غلط بھی نہیں، ہماری آنکھوں میں چمکتی ہے۔ یعنی جس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں اس طرح کی خوشی بھی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور ہماری پیشانی سے، یعنی انسان ہے نا، تو انسان کے اندر جو پیدا ہوتا ہے اس کے چہرے سے وہ جھلکتا بھی ہے اور ہماری پیشانی سے صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسے دوسرے خیالات کا بھی احساس تھا۔ اسے پہلی بار اپنے باپ کے گھر کی ویرانی اور بے آرامی کا اندازہ ہوا تھا، اور بیزاری کے مدھم سے جذبے کے ساتھ بیچاری لڑکی کا جی چاہا کہ کاش وہ ان حالات کو بدل کر اپنے بھائی کے شایان شان بنا سکے۔ اس کے دل میں اچانک یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اس کے لیے کچھ کرے، لیکن یہ سمجھ میں آتا تھا کہ کرے کیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کو پہلی بار دیکھتے ہی اس میں نسوانی حس بیدار ہو گئی تھی۔ اب اسے احساس ہوا تھا پہلی دفعہ کہ وہ عورت ہے اور خوبصورت عورت ہے۔ اس میں شدت اس وجہ سے آئی کہ اب وہ 23 سال کی ہو چکی تھی۔